قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تمہارے اس جزیرہ نمائے عرب میں قوم عاد اور قوم ثمود آباد تھیں، اور جب تم شام کی طرف سفر کرتے تو وہاں راستے میں تمہیں قوم مدین کے مسکن بھی دیکھتے ہو، اور تمہیں قوم لوط کے شہروں کے آثار بھی۔ یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر تم ان قوموں کے انجام سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ قل لمن ما فی السماوات وما فی والارض قل للہ۔ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ دراصل یہ کہنا اس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہی کو مانتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ لات، منات اور عزا اور حبل نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ وہ ایسے احمق نہیں تھے، بلکہ اپنے ان معبودوں کے بارے میں ان کا یہ ایمان تھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کریں گے۔ آیت زیر مطالعہ کا یہ مضمون سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61 میں بائیں الفاظ آیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ چنانچہ وہ لوگ کائنات کی تخلیق کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اس کا مالک بھی اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ البتہ ان کا شرکیہ عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے یہ معبود اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے بڑے اونچے مراتب ہیں، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑوا لیں گے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یہ لزوم اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، ہم اس پر کوئی شے لازم قرار نہیں دے سکتے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں لازماً جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک غور طلب نکتہ یہ ہے کہ قیامت کا دن تو بڑا سخت ہوگا، جس میں احتساب ہوگا، سزا ملے گی۔ پھر یہاں پر رحمت کے لزوم کا ذکر کس حوالے سے آیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رحمت کا ظہور قیامت کے دن خاص اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اس لحاظ سے ان الفاظ میں دراصل خوشخبری ہے انبیاء رسول علیہ السلام کے لیے، صدیقین، شہداء اور صالحین کے لیے، اور جملہ مخلص اہل ایمان کے لیے کہ جو سختیاں اور مصیبتیں تم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں برداشت کر رہے ہو، ان کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ بلا شبہ قیامت کے دن تمہاری خدمات کا تمہیں بھرپور صلہ ملے گا۔ تمہاری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں قدر افزائی کا اعلان ہوگا، اس لیے تمہیں یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم تو بس سب کچھ اللہ کے لیے لٹا بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، معلوم نہیں یہ سب کچھ واقعی حق بھی ہے یا نہیں۔ تو اے میرے بندو، ان وسوسوں کو اپنے دل و دماغ سے دور رکھو۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی اور حمایتی بنا لوں؟ یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ تم بتوں کے سامنے نظریں اور حلوے پیش کرتے ہو، لیکن اللہ کو تو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پوری مخلوق کا رب ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کا رازق ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما بردار میں خود بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، جو شخص اس دن اس عذاب سے دور رکھا گیا تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی، اور یہی ہوگی واضح کامیابی۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس کا دور کرنے والا سوائے اس کے۔ یہ توحید کا بیان ہے۔ تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اور وہی تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے، دور کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے، پھر خود ہی کہیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے اگر تم یہ گواہی دیتے بھی ہو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی الہ ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اب اگلی آیت میں یہودیوں کی ہٹ درمی کا ذکر ہے۔ واضح رہے کہ یہ سورہ مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی۔ اس وقت تک مدینہ میں یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ مکہ کے اندر ایک نئی دعوت بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ چنانچہ مدینہ کے یہودیوں کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر امتحاناً پوچھا کرتے تھے۔ مثلاً آپ بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھا، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اور یہ کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ ان سوالات اور ان کے جوابات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف میں آئے گا۔ مدینہ کے یہودیوں تک ان کے سوالات کے جوابات سے متعلق بھی تمام خبریں پہنچ چکی تھیں، اور ان کے سمجھدار اور اہل علم لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم منتظر تھے، مگر یہ لوگ یہ سب کچھ سمجھنے اور جان لینے کے باوجود بھی ایمان سے محروم رہ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی وہ قرآن کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔